الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق اللہ العظیم۔ جس وقت ہلا دیا جائے گا زمین کو اس کے ہلانے کے ساتھ، اور جب نکالے گی زمین اپنے بوجھ کو اور بولے گا انسان اس زمین کو کیا ہو گیا، اس دن زمین اندر کی خبریں بیان کرے گی، بس بے شک اس کے رب نے حکم بھیجا ہے اس کی طرف۔ اس دن انسان جدا جدا ہوں گے تاکہ دیکھ لیں اپنے اعمال۔ جس شخص نے عمل کیا رائی برابر اچھا اس کو دیکھ لے گا، اور جس شخص نے عمل کیا رائی برابر برا اس کو دیکھ لے گا۔ سورہ بینہ کے بعد اپنی اگلی سورت شروع ہو رہی ہے سورۃ الزلزال۔ اس سورت کا نام زلزال اسی نسبت سے ہے کہ اس کی پہلی آیت میں یہ کلام آیا ہے زلزلت الارض زلزالہا، تو اسی نسبت سے سورت کا نام بھی سورہ زلزال ہے۔ مدنی سورت ہے۔ پچھلی سورت کے ساتھ اس کا ربط یہ بیان کیا گیا ہے کہ پچھلی سورت کے آخر میں تھا اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو ان کے اعمال کی جزا دے گا جنت کی صورت میں، تو جنت کی نعمتوں کا ذکر ہوا تو اہل ایمان کے دل کا شوق یہ تھا کہ یہ ملے گا کب، تو اگلی صورت میں بتایا کہ یہ اس وقت ملے گا جب قیامت قائم ہو جائے گی، قیامت قائم ہونے کے بعد یہ ملے گا۔ لہذا اس صورت میں قیامت کے قائم ہونے کا حال ذکر کیا گیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات کا نظام بنایا ہے اور اس میں انسانوں کو بسایا ہے، اور حضرت آدم سے لے کر آج تک انسانوں کا سلسلہ اس میں چل رہا ہے، ایک وقت آئے گا کہ یہ انسانوں کے آنے کا نظام رک جائے گا، اور جانے والے انسانوں کا نظام چلتے چلتے ایک ایسا وقت آئے گا کہ اس زمین پر ایک زلزلے کی کیفیت برپا کی جائے گی، جس سے صرف انسانوں کا ہی خاتمہ نہیں بلکہ اس کائنات کے پورے نظام کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو قرآن کریم نے اس کا یہاں پر ذکر کیا ہے اذا زلزلت الارض زلزالہا، کہ وہ وقت یاد کرنے کا ہے جب زمین کو ہلایا جائے گا اس کے ہلانے کے ساتھ، اور جب زمین کو ہلایا جائے گا تو پھر اس کے اندر بڑے بھونچال آئیں گے، اور اس کے اندر بڑے انقلابات آئیں گے، اور اس کے اندر بڑی تبدیلیاں آئیں گی۔ اب اس زلزلے سے مراد کون سا زلزلہ ہے؟ حدیث میں آتا ہے اور قرآن پاک میں بھی مختلف جگہ آیا ہے کہ دو بڑے نفخے ہوں گے جو زلزلہ برپا کریں گے۔ ایک نفخہ وہ ہوگا جس کو نفخہ اولا کہا گیا ہے، اور دوسرا نفخہ وہ ہے جس کو نفخہ ثانیہ کہا گیا ہے۔ نفخہ کا معنی ہے پھونک مارنا، تو اللہ تعالیٰ جب اس نظام کو ختم کریں گے
تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک مقرر فرشتے اسرافیل علیہ السلام کو ایک سور، ایک پائپ دے رکھا ہے، اس کے اندر حکم ہوگا پھونک مارو، جس کے پھونک مارنے سے اولاً اس زمین پر ایک ہوا کی حرکت شروع ہوگی جس سے درخت ہلنا شروع ہوں گے، پھر وہ آواز تیز ہوگی تو درخت جڑوں سے اکھڑنا شروع ہوں گے، اور تیز ہوگی تو مکانوں کی چھتیں اڑنا شروع ہو جائیں گی، اور تیز ہوگی تو یہ پہاڑ اڑنا شروع ہو جائیں گے، ایک ٹکراؤ اور تصادم کی کیفیت پیدا ہوگی اس کائنات میں۔ اگلی سے اگلی صورت کے اندر بھی اس کا ذکر آ رہا ہے، اور قرآن پاک نے دوسرے بہت سارے مقامات پر اس کا ذکر کرتے ہوئے انسانوں کو اس وقت جو دنیا میں ایک اللہ کی طرف سے زمین کے پرامن اور جامد ہونے کا حال ہے، اور انسان اس پر غفلت سے اللہ کی نافرمانیاں اور سرکشیاں کرتا ہے، قرآن حکیم میں سورہ حج کے اندر یہ خطاب کر کے آغاز کیا گیا ہے، یا ایھا الناس، اے انسانوں، اتقوا ربکم، زمین پر اپنے رب سے ڈرتے رہو، اپنے رب سے نافرمانیاں کرنے کی وجہ سے ڈرو۔ اتقوا ربکم، کیوں؟ فرمایا ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا جو زلزلہ ہوگا وہ بہت بڑی چیز ہوگی، قیامت قائم کریں گے ہم یہاں، اور وہ جو زلزلے کی کیفیت ہوگی وہ بہت سخت ہوگی۔ یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت، جس دن وہ زلزلے کی کیفیت آئے گی تو فرمایا اتنا سخت اور بھیانک ہوگا، انسان حواس کھو جائیں گے کہ ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو دودھ پلانا بھول جائے گی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور ہر حمل والی اس کے خوف کی وجہ سے اپنا حمل ثابت کر دے گی۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، لوگ بالکل حواس باختہ ادھر ادھر بھاگتے ہوں گے، پتہ یہ چلے گا کہ سب نے شراب پی ہے، نشے میں ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، کسی نے شراب نہیں پی، کوئی نشے میں نہیں ہوگا، وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن آج اللہ کی پکڑ بہت سخت آ گئی۔ تو یہ جس زمین کے اوپر میں اور آپ بڑے پرامن بس رہے ہیں، قرآن کریم کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس نظام کو سمیٹے گا، قیامت قائم کرے گا، تو اس قیامت کا آغاز زلزلے سے ہوگا، اس قیامت کا آغاز زلزلے سے ہوگا۔ اور اسی پارے کی ابتدا دوسری صورت میں قرآن کریم میں اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا، جو کائنات کے نظام کی تدبیر کر رہے ہیں، اس کو ختم کرنے کے لیے فرمایا یوم ترجف الراجفہ، جس دن وہ کانپے گی کانپنے والی، وہ کانپے گی کانپنے والی۔ تو کانپنے سے مراد زمین کا تھر تھرانا ہے، زمین کا ہلنا ہے۔ آج بھی جب زلزلہ آ جائے تو زمین اپنی حرکت میں آتی ہے، ہم میں سے ہر ایک خوف زدہ ہو جاتا ہے، اور قرآن کریم نے کہا تتبعها الرادفہ، اولاً وہ کانپ زمین کی جب شروع ہوگی اس کے پیچھے ایک دوسرا جھٹکا آ جائے گا۔ ہمارے ہاں جب کوئی بڑا زلزلہ آ جائے تو پھر اس کے بعد سائنسدانوں کی طرف سے اور ملک کی ذمہ داروں کی طرف سے عوام کو مطمئن کرنے کے لیے خبر نشر کی جاتی ہے کہ آفٹر شاکس آتے رہیں گے، آپ پریشان نہ ہوں، آفٹر شاکس آتے رہیں گے، آپ پریشان نہ ہوں۔ یہ آفٹر شاکس پہلے اس شاکس کے مقابلے میں کم درجے کا ہوتا ہے، پہلا بڑا آ چکا ہوتا ہے، زمین اپنی جگہ بنانے کے لیے پھر وہ دوبارہ بیٹھتی رہتی ہے اور حرکت دیتی رہتی ہے، یہ ان کی طرف سے ہے۔ اور قرآن نے کہا جو آفٹر شاکس آئے گا وہ پہلے سے بڑا سخت ہوگا۔ ترجف الراجفہ، جس دن کانپے گی کانپنے والی، تتبعها الرادفہ، اس کے پیچھے دوسرا آ جائے گا جس کو آفٹر شاکس آپ کہتے ہو، وہ اس سے بھی بڑا ہوگا۔ اور کیسا ہوگا؟ قرآن نے کہا قلوب یومئذ واجفہ، سب کے دل دھڑکنا شروع ہو جائیں گے۔ ابصارها خاشعہ، ذلت سے آنکھیں نیچے جھک جائیں گی۔ یقول الانسان، اس دن انسان پکارے گا کہ آج ہمارے لیے کوئی راستے کی جگہ بچی کہیں آنے جانے کی۔ تو قرآن حکیم نے اس صورت میں اس چیز کی خبر دی ہے، اے انسان جس زمین پر تو آباد ہو رہا ہے اور جس زمین کے اوپر تو اپنے عالیشان محلات اور عمارتیں تعمیر کر رہا ہے، جس زمین کی مضبوطی تلاش کرنے کے لیے آج کل ہمارے ہاں بلڈنگز بنتی ہیں،
اور باقاعدہ اس کے لیے انجینئر بلائے جاتے ہیں، اور انجینئر اس زمین کی مٹی کو لے کر باقاعدہ لیبارٹری میں اس کا معائنہ کراتے ہیں، پھر وہ رپورٹ دیتے ہیں یہ زمین اتنا ویٹ برداشت کر سکتی ہے، لہذا منصوبہ بنایا جاتا ہے یہاں 10 منزلہ بنے گی، 11 نہیں بن سکتی چونکہ یہ برداشت نہیں کرے گی، فلاں زمین اتنی سخت طاقتور ہے یہ 50 منزل برداشت کر سکتی ہے، اتنا بڑا پلازا بنا سکتے ہو، اس سے زیادہ نہیں بنا سکتے۔ تو یہ آج انسان یہ زمین کی قوت کو باقاعدہ اس کی مٹی کو لیبارٹری میں لے جا کر اس کی رپورٹ بنوا کے پھر وہ ٹھیکہ بنواتے ہیں کہ اس طرح بنانا ہے اتنا بنانا ہے، تو انسان مطمئن ہے کہ یہ زمین بڑی مضبوط ہے اور اس کے اوپر اپنے پلازے کھڑے کر رہے ہیں۔ میرا رب فرماتا ہے اے انسان یہ زمین تو میرے حکم سے قائم ہے اور تو اس کے اوپر مستیاں کر رہا ہے اور غفلت کر رہا ہے۔ ہمارا ایک وقت آنے والا ہے جب ہم اس سارے نظام کو سمیٹیں گے، اس سمیٹنے کا آغاز یہ ہوگا اذا زلزلت الارض زلزالہا، تو ایک نفخہ اولا ہے، اس نفخہ اولا میں جب پھونک لائی جائے گی تو زمین ساری ہلنا شروع ہو جائے گی اور ایک بھونچال آئے گی جس میں بلڈنگیں اور پہاڑ اور درخت اور انسان اس کی ہر چیز کو اللہ نیست و نابود کریں گے، اور اوپر جو آسمان کا نظام ہے اس کو بھی ختم کیا جائے گا۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انقدرت واذا الجبال سيرت، کہ سورج کو بے نور کر دیا جائے گا، ستارے بے نور ہو جائیں گے، پہاڑ چلا دیے جائیں گے، یہ سارا ایک سسٹم اوپر بھی تباہی کا اور نیچے بھی تباہی کا، اور سمندر قرآن نے کہا اذا البحار سجرت، سمندروں کو ابال کے باہر ڈالا جائے گا، ہر طرف ایک سیلاب کی شکل ہوگی، انسان کو کہیں کوئی نکلنے کے بچنے کا راستہ بچے گا ہی نہیں۔ ایک یہ زلزلے کی کیفیت ہے۔ حضور عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت کی دعوت کے ساتھ تیسری دعوت دیا کرتے تھے انسان کو عقیدہ قیامت، کہ اگر تو نہیں مانتا تو اللہ تعالیٰ نے قیامت قائم کرنی ہے اور وہاں تمہارا حساب و کتاب ہوگا۔ تو لوگ کہتے تھے کہ یہ قیامت آپ کرتے ہیں، قیامت کیسے آئے گی، یہ پہاڑ کدھر جائیں گے؟ تو قرآن کریم نے اس کا بھی جواب دیا تھا یسألونک عن الجبال فقل ينسفها ربی نسفا، انسان کہتا ہے پہاڑ کہاں جائیں گے، میرا رب ان پہاڑوں کو کوٹ کر یہ ریت کے ذروں کی طرح اس کو تبدیل کر دے گا۔ فَيَذَرُهَا قَاعًا، اللہ اس پوری لمبی زمین کو، پہاڑوں کی اٹھان کو ختم کر کے، زمینوں کی ڈھلوانوں کو ختم کر کے، اسے زلزلہ برپا کر کے ایک صاف میدان بنا دے گا۔ لا ترى فيها عوجا ولا امتا، جو قیامت کا میدان رہے گا اس میں نہ کوئی اٹھان ہوگی اور نہ اس میں کوئی گڑھا ہوگا۔ ایسا نظام خدا اس خبر کے اندر خبر دے رہا ہے سورت کے اندر کہ ہم نے یہ کرنا ہے، انسان اس کو یقین کرو۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا۔ اچھا بڑی عجیب بات، انسان دھوکے میں ہے۔ آج بھی زمین کے اندر زلزلے تو آتے ہیں، زلزلے آتے ہیں تو بجائے اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے سائنسدان بھی اور دنیا کے جدید ریسرچ کرنے والے بھی اور عام انسان بھی اس طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں کہ زلزلہ کیوں آیا ہے۔ اور یہ پیچھے جو زلزلہ ہمارے آیا تھا 2005 8 اکتوبر کو، تو اس وقت تو لوگوں نے کتابیں لکھ ماری کہ زلزلے کیوں آتے ہیں، اور کسی نے کہا زمین میں پلیٹیں ہیں اور یہ ہلتی ہیں وہ ہلتی ہیں، فلاں اپنے اپنے فلسفے سارے جان رہے تھے۔ یہ جو آپ لکھتے ہیں ہم اس کا انکار نہیں کرتے، یہ ظاہری سبب ہے جو آپ کو نظر آتے ہیں، لیکن ان کے ہلنے کا پیچھے امر اللہ کا ہے، اور اللہ کا امر آتا ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے، اللہ کا امر آتا ہے ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے۔ تو یہ قرآن کریم نے ایک تو زلزلے کی خبر دی ہے اس قیامت کے زمین اور نظام آسمان کے نظام کو سمیٹنے کی، دوسرا زلزلہ دوبارہ برپا ہوگا، دوسرا زلزلہ دوبارہ برپا ہوگا جس کو قرآن کریم نے نفخہ ثانیہ سے تعبیر کیا کہ پھر اسرافیل کو حکم ہوگا اب دوبارہ پھونکو، اس دوبارہ پھونکنے سے پھر اس زمین کے اندر ایک بھونچال آئے گی، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، وہ دن میں یاد کرو جب ہم اس زمین کو بدل دیں گے دوسری زمین کے ساتھ، اس آسمان کو بدل دیں گے دوسرے آسمان کے ساتھ۔ تو ایک معنی یہ ہے کہ زمین ہی اللہ دوسری بنا دے گی، یہ زمین پھر ختم، اور ایسے ختم ہو جائے گی، ایسے ختم ہو جائے گی
جیسی اس کی ابتدا ہوئی تھی ایک چھوٹی سی روٹی کے ساتھ، ایک چھوٹی سی روٹی کے ساتھ. خانہ کعبہ جو ہے اس جگہ سے زمین کی ابتدا ہوئی تھی، اور روٹی کے پیڑے کی طرح اللہ نے اس کو اپنی قدرت سے پانی سے باہر نکالا تھا. اس جگہ کو کعبہ بنا ہے. کعب کا معنی ہے ابھرا ہوا، اٹھا ہوا، وہ مرکز ہے پوری زمین کا. پھر اس کو اللہ لپیٹ کر ایک جو ہے وہ روٹی کی شکل میں، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس کو لپیٹ جب وہ جہنم کی آگ میں ڈال دیں گے تو یہ ختم ہو جائے گا. ایک معنی یہ ہے نئی زمین لے آئے گا. ایسی زمین پر اللہ اپنی عدالت قائم کرے گا جس زمین پر کوئی گناہ نہیں ہوا، جس زمین پر کوئی قتل نہیں ہوا، جس زمین پر کوئی بدکاری نہیں ہوئی، جس زمین پر کوئی چوری نہیں ہوئی. ایک صاف ستھری زمین اللہ لائے گا عدل کے نظام کو قائم کرنے کے لیے. ایک معنی یہ ہے. دوسرا معنی یہ ہے کہ زمین کی اس موجودہ حیت کو تبدیل کر کے اللہ اسی زمین کو نئی شکل میں تبدیل کر دے گا. اس کے لیے بھی دوبارہ زلزلہ آئے گا، اس کے لیے بھی دوبارہ زلزلہ آئے گا. اذا زلزلت الارض زلزالها، جب دوبارہ زلزلہ آئے گا اور زمین کے اندر پھر ایک جو وہ بھونچال آئے گا تو زمین پھٹنا شروع ہو جائے گی، زمین کھلنا شروع ہو جائے گی. تو قرآن کہتا ہے وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، جب وہ دوبارہ آئے گا تو پھر زمین اندر کے بوجھ باہر نکالے گی. اخرجت الارض، نکالے گی زمین، اثقالها، اپنے اندر کے بوجھ. اثقال جب ہے ثقیل کی، اور ثقیل کہتے ہیں بھاری چیز کو، مشکل چیز کو. تو قرآن نے کہا کہ زمین جب کوئی دوسری مرتبہ زلزلہ آئے گا تو زمین پھٹے گی، کھلے گی اور اندر کے بوجھ سارے باہر نکالے گی. اب اندر کے بوجھ کیا ہے؟ تو بعض احادیث میں یہ آتا ہے کہ زمین کے اندر اللہ نے جتنے دفینے رکھے ہیں خزائن کے، زمین ان سب کو کھول کر اوپر لائے گی. اور علامات قیامت میں یہ ہے کہ زمین قیامت سے پہلے بھی اپنے اندر کے خزائن باہر نکالے گی. ان خزائن میں سونا بھی ہے، ان خزائن میں چاندی بھی ہے، جس پر امریکہ کی جنگ ہے پوری دنیا میں. دنیا کا سب سے بڑا امیر ملک افریقہ ہے جو سونا نکالتا ہے، لیکن عوام وہاں دنیا کی سب سے زیادہ غریب ہے، اس لیے کہ قبضہ اس سرمایہ دار بدماش کا سونے کے اوپر. سارا نظام اس نے وہاں قبضے میں کیا. وہاں عوام بھوکی ہے، وہاں عوام کی اکثریت لباس کے اعتبار سے ننگے بدن، عجیب ثقافت ہے ان لوگوں کی، ان کے اس نظام کی وجہ سے. تو یہ سامنے آیا ہے، پہلے تو زمین میں نہیں تھا. آپ دیکھیں عرب دنیا میں آئل کے جو خزائن زمین سے نکلے ہیں، پیٹرول ہے، تیل ہے، اور اتنے ذخائر ساری زمین کے اندر سے نکلے ہیں. سونا اور چاندی بھی. ایک روایت میں آتا ہے یہ جو دجلہ ہے، دجلہ، اس کے اندر بھی ایک سونے کا پہاڑ نکلے گا قیامت سے پہلے، اور اس پر بھی جو ہے وہ انسانوں کی آپس میں بڑی جنگ ہوگی، ملحمہ کبریٰ، ایک بڑی جنگ اس میں بھی ہوگی. ایک یہ خزائن ہے. لیکن فرمایا یہ تو بہت کم ہے جو انسانوں کے سامنے آئے قیامت سے پہلے. قیامت جب آئے گی زلزلہ ثانیہ، تو زمین کے اندر اللہ نے جتنے خزائن رکھے ہیں، سونے کے، چاندی کے اور جواہرات کے، ہیروں کے، موتیوں کے، دیگر جتنے خزائن زمین کے اندر ہوں گے سب اوپر آ جائیں گے. اور بعضوں نے یہ بھی کہا کہ زمین کے اندر جو انسانوں نے، آج سے 100 سال پہلے تو بینک کا کوئی نظام نہیں تھا، تو لوگ اپنے خزائن کو سنبھالنے کے لیے زمین کے اندر دیگوں میں دفن کر دیتے تھے. پھر کتنے لوگ جو ہے وہ اپنے خزائن بھول بھی گئے اور نہیں پتہ چلا وہ ہمارا خزانہ کدھر گیا. اخرجت الارض اثقالها، قیامت کے دن وہ زمین اندر کے سارے دفینے واپس باہر پھینک دے گی، سب سامنے آ جائیں گے. اور ایک معنی یہ بھی ہے کہ جب زمین کے اندر کے سارے چیزیں باہر آئیں گی تو زمین کے اندر جتنے مردہ انسان ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک جو زمین کے اوپر آئے ہیں، یہ سب مردے زمین کے اندر غائب ہو گئے ہیں، تحلیل ہو گئے ہیں، نام و نشان نہیں ہے کئیوں کا آج تک. یہ بھی سب زمین باہر نکال دے گی. اخرجت الارض اثقالها. اب میں بھی، میرا ابا بھی، دادا بھی، پردادا بھی، اوپر جاؤ حضرت آدم تک، جن کو ہم جانتے بھی نہیں ہم کس کس کی اولاد سے، ہمارے وہ کون کون لوگ تھے، ان میں عورتیں کون تھیں، ان میں مرد کون تھے، ہمارا دریال میں کون تھا، ننیال میں کون تھا، ہمارے سسرال میں کون تھا، ہمارے آس پاس کے رشتہ دار شاخوں میں کون کون انسان تھے، کون سے قبیلے تھے، ہم جانتے بھی نہیں ہیں. قیامت کے دن زمین وہ سارے مردے اندر سے باہر نکالے گی، سب کچھ سامنے آ جائے گا. اور ایک روایت میں آتا ہے جب زمین سارے اندر کے خزائن باہر نکالے گی، انسان اوپر چلے گا
تو سونا پڑا ہوگا، اسے کہا جائے گا اٹھا سونا، ہوش ہی نہیں ہے اٹھانے کا، کیوں اٹھائے گا؟ یہ چاندی پڑا ہے اٹھاؤ، ہوش ہی نہیں اٹھانے کا، کیسے اٹھائے گا؟ اور پھر انسان کہے گا ہائے میری بربادی، اس سونے کی یہ حالت ہے، اس کے لیے میں نے بندے کو قتل کیا تھا، آج اس سونے کی یہ نقدری ہے، اس کے لیے میں نے رات کو چوری کی تھی، اس کی آج یہ حالت ہے، اس کے لیے ہم نے زمین پر بدکاری کی تھی، اس کے لیے ہم نے یہ کام کیا تھا، آج اس مال و دولت کی کوئی جہاں قدر نہیں رہی۔ اللہ فرماتی ہے انسان یہ وقت آنے والا ہے، اذا زلزلت الارض زلزالها، جب وہ زمین ہلائی جائے گی، واخرجت الارض اثقالها، زمین اندر کے وہ سارے بوجھ نکالے گی، تب انسان کا حال قیامت قائم ہوتے وقت کیا بنے گا۔ اس پوری صورت اس منظر کو کھولا ہے انشاءاللہ اگلے درس میں۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔